ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے پی ٹی ایم کی قیادت کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ جو شیخ وقاص اکرم انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، تو ادھر سے وہ کیا نام ہے فیصل آباد سے کیا نام ہے ان کا، مجھے بھول گیا نام، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم یہ شرط آپ کی منظور نہیں کرتے. رانا ثناءاللہ صاحب نہیں دوسرے رانا طلال چودھری صاحب. اچھا اب طلال چودھری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم بیسیکلی احتجاج تو بہانہ ہے اور پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم نشانہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر دوسری طرف وزیر داخلہ نے تو اجازت دی ہے، جو گوہر صاحب ہیں چیئرمین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کی ملاقات ہو دینی چاہیے؟ ایک سوال. اور دوسرا، پی ٹی ایم، ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی نیکسس ہے. لنڈے کا جو نیلسن منڈیلا ہے نا، یہ عمران خان، سوال اس کو بالکل بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ نیلسن منڈیلا جو ہے 40 سال قید تنہائی میں رہا تھا، تو اس کو تو ابھی 1 سال ہوا ہے. دوسری بات، ملنے کی اجازت دیں تاکہ یہ شیطان جو ہے وہ اپنے دماغ کی شیطانیت لوگوں تک پہنچائے، اور وہ پھر میڈیا کے تھرو وہ جو عمراندار جتنا میڈیا جو ڈالر کماتا ہے وہ پھر پاکستان میں معاشرے میں فساد پیدا کرنے. شر بالکل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، یہ پی ٹی ایم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ بی ایل اے کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے مسنگ پرسنس کے نام پہ، یہ بی ایل ایف کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ تمام جتنی پارٹیز پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. پی ٹی ایم اب آپ دیکھیں نا، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں اور جھنڈے افغانستان کے اٹھاتے ہیں. تو دفاع ہو جانا افغانستان میں ہی. پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارا ملک ہے، اس لیے آپ کون ہوتے ہیں؟ ان کا اگلا یہ دیکھیں ریورٹ آئے گا، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ اس ملک سے چلے جائیں؟ کہہ رہے ہیں بجلی فری کر دو، پورے کے پی کے کی بجلی فری کر دو. پی ٹی اچھا ایم کا مطالبہ ہے جرگے کے اندر. اور 160 ارب کی بتی جو ہے پورا کے پی کے چوری کر رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فری کر دو، ہم فوج کو گالیاں دینا بند کر دیں گے، ہم ریاستی اداروں کے خلاف کھڑا ہونا بند کر دیں گے، ہم افغانستان کے ساتھ جھنڈے اٹھانا بند کر دیں گے. یہ ہمارے ساتھ یہ تو پھر تانا شہیر گنڈا کر دی سیدھی سیدھی کہ آپ یہ کرو نہیں تو میں یہ کر دوں گا. سب سے پہلی بات، ریاست آپ کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ پی ٹی ایم ہو از منظور پشتین، منظور پشتین افغانی شخص، مشر بھی نہیں ہے، وہ پٹھان بھی نہیں ہے. وہ پٹھان دیکھیں ان کی لینگویج ایک ہے، یہ افغانستان کی اور کے پی کے کی، تو لینگویج کی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو پٹھان ڈکلیئر کر کے پشتونوں کو بھڑکانے کا کام کر رہا ہے. ہمارے پشتون الحمدللہ بہت عقل مند قوم ہے، غیور قوم ہے، بہادر قوم ہے. سالوں سے آپ لوگ لگے ہوئے ان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے. اور منظور پشتین بھی کوشش کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ لوگ افغانی ہیں جن کو فورن ایجنڈے کے اوپر یہاں پہ انجیکٹ کیا گیا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کا پٹھان وہ کسی بھی صوبے میں رہتا ہوگا، پاکستان کے خلاف جتنی بھی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ میرا بلائنڈ بلیو ہے اس قوم میں. باقی کہیں پھر بھی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، انفلوئنس ہو جاتے ہیں. پٹھان نہیں ہوتا، پٹھان بہت غیرت مند ہے، وہ اپنی دھرتی کے ساتھ لائل ہوتا ہے. دوسری بات، بی ایل اے، بی ایل ایف، یہ سارے کے سارے بھی افغانستان سے جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں. ایران میں یہ جاتے ہیں اور وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے کرتے ہیں. ان لوگوں کو بین بھی ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو کک آؤٹ کریں. یہ ماں رنگ بلوچ بی بی ہر ایک، جب یہ ابھی چائنیز کے اوپر ہوا حملہ، جو بھی بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، تو یہ بی بی باہر کیا کھے کھانے جاتی ہے. ڈاکٹر تو ہے یہاں سے پاکستان کی اسکالرشپ پہ، ریاست کے پیسوں پہ تو پڑی ہوئی ہے، ریاست سے تنخواہ لیتی ہے اور اسی ریاست کے خلاف تو بھی بولتی ہے مسنگ پرسن کے نام پہ، اور تیری پارٹی بھی بولتی ہے. آج تک اس نے بی ایل اے کو غلط نہیں کیا، کہا بی ایل ایف کو نہیں کہا. منظور پشتین پی ٹی ایم کے نام پہ کیا وہاں پہ، میں تو وہ کہہ بھی نہیں سکتی. جی بالکل، ایم این اے بنتے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور پھر بغیرت کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد پاکستان. اور بغیر تو پاکستان دہشت گرد نہیں، تم لوگ دہشت گرد ہو. پاکستان دہشت گرد ہوتا تو تم جیسے 2% کے لوگوں کو کبھی بھی اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتا کہ جو جمہوریت ہے وہ بہترین انتقام ہے. پاکستان جمہوریت میں بلیو کرتا ہے، پاکستان کی طاقتیں جو پاکستان میں رہنے والے لوگ عوام ہیں وہ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. یہ جتنے فارن فنڈڈ ہیں یہ پاکستان کو پورے کا پورا جو ہے نا وہ کوشش کر کے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکسس، آپ نے بالکل ٹھیک ورڈ یوز کیا، جڑے ہوئے ہیں. یہ تانے ملتے ہیں، بی ایل اے بی ایل ایف سے جڑی ہوئی ہے، بی ایل ایف جو ہے وہ پی ٹی ایم سے جڑی ہوئی ہے، پی ٹی ایم جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے جڑی ہے، ٹی ٹی پی پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت کا ڈنڈورا پیٹ کے وہ فیس کر رہی ہے، وہ مظلومیت کا ناٹک کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے یہ سارے کے سارے کرتے ہیں، اور پیسہ وہیں ایک جگہ سے آتا ہے جو پاکستان مخالف طاقتیں ہیں. لیکن پاکستانی بھی بیوقوف نہیں ہیں، پاکستان ان کو سمجھ چکے ہیں، اور پاکستانی اتنے محب وطن ہیں کہ 65 میں انہوں نے جسم سے بم باندھ لیے ہوئے تھے. یہ وہ قوم ہے، یہ ملک بچانے کے لیے جانیں دے دیتے ہوتے ہیں. تو پٹھان غیور ترین قوم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ انہیں بھڑکانے کی کوشش کریں گے اور وہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے؟
ان کو ٹرائی کر کے دیکھ لو, وہی تم لوگوں کا اس کا بیسٹ جواب دیں گے. اور پاکستانی, میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, تم لوگ جتنا پاکستانیوں کو مرضی کوشش کر لو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کی, یو کانٹ ڈو دیٹ, بیکاز وی لو پاکستان. پاکستان ہماری جان ہے, اور ہم لوگوں نے, ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے. تم لوگوں کو تو جو مائی باپ پیسے دے رہے ہیں, تم لوگوں نے تو چلے جانا ہے. ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے, اور ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں. تم لوگ جو مرضی کر لو, چاہے سوشل میڈیا پہ تھریٹ کر لو وکاس جیسوں کو, مجھ جیسوں کو, تم لوگ چاہے جو ہے وہ ہمیں پریشان کر لو ہماری پرسنل لائف میں, تم لوگ چاہے جو ہے وہ فنڈ لے کے ہم لوگ کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرو. یو آر اے فیلئر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کالعدم قرار دینے کے بعد بھی جو جرگہ ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ریاست کتنا کو ماں جیسا بیہیو کرے گی, کتنا کو پیار کرے گی. ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کی ہر غلطی کو معاف کرتی ہے, غلطی اس کو سزا بھی دیتی ہے لیکن سینے سے لگاتی ہے. تو ریاست ان کو مسلسل سینے سے لگائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں تھوڑا ماں کی بجائے تھوڑا سا مامی, کوئی پھپھی, کوئی چاچی ورگا بھی رول ریاست ادا کرے, کوئی 2-4 لاوے ذرا ٹکا کے, تاکہ ان نافرمان اولاد کو تھوڑی سی سمجھ آئے کہ ریاست کے نعرے نہیں لگانے کہ وردی گردی اور یہ سارا کچھ, یہ تو سارے کام تم کر رہے ہو. وہ تو تمہارے ساتھ, یہ ابھی میں منظور پشتین کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا, وہ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, لنچ انجوائے کر رہا ہے, اور باہر اٹھتا ہے اور اٹھ کے جا کے کہتا ہے کہ یہ جو وردی ہے یہ ہے دہشت گردی ہے. میں نے تو میرا اس طرح کے نعرے لگاتا ہے اور لنچ اور ہائی ٹیز انجوائے کرتا ہے, اور کہتا ہے مائی باپ مینو کوئی خدمت دو. اور وہ اسے کہتے ہیں کہ یار اب آپ کو کرش کریں گے تو بھی آپ پاکستانی ہیں, ہم کیا کریں, تب آپ کو روکیں گے, آپ مزید لوگوں کے دماغ جو ہیں ان کو مفلوج کرو گے. اب وہ سمجھانے کی کوشش بار بار کری جا رہے ہیں. اب کب ریاست کا پارا اتنا ہائی ہوگا کہ ختم شد؟ اس کے دو جو آپ پہلا جرگے سے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں. دیکھیں, ریاست کو اتنی جگہوں پہ انڈلج اینڈ انوالو کر دیا گیا ہے کہ وہ 1 بائی 1 سارے مسئلوں سے, ابھی دیکھیں سب سے بڑا فتنہ ہے پی ٹی آئی, کیونکہ یہ سیاست کا ڈھونگ رچاتے ہیں, سوانگ رچاتے ہیں. سب سے پہلے ذرا ان کو تو کھڈے لائن لگائیں نا, ان کی تو ماں ماریں, اس کے بعد پی ٹی ایم کی اور یہ جرگے یہ جو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں ان کی بھی کریں گے. اور جہاں تک رہی یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے وردی ہے, بالکل ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور یہ وردی دہشت گردی کے پیچھے تب تک رہے گی جب تک آخری دہشت گرد نہیں ختم ہو جاتا, جب تک کہ آخری دہشت گردی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تم لوگ 70-75 سالوں سے کوشش کر رہے ہو اور دہشت گرد کہہ رہے ہو کہ پیچھے, بالکل تمہارے پیچھے یہی ہیں, ورنہ تم لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے پیچھے لگی ہوئی ہے. تب تک رہے گی جب تک تم لوگوں کا ماں نہیں مر جاتی. بکرے کو نہیں مارے گی یہ وردی, یہ بکرے کی ماں کو مارے گی. تبھی تو تم لوگوں کو پیڑ اٹھی ہوئی ہے اس دہشت گردی کے خلاف, کیونکہ وردی جو ہے تم لوگوں کو پنپنے نہیں دے رہی, اور وردی تم لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ جو ہے تم لوگوں کو ختم کر کے ہی دم لے گی. جو مرضی کر لو, پٹ لو جو پٹ سکتے ہو. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. بہت شکریہ سعدیہ, آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ آئیں اور آپ نے آ کے رنگ جما دیا. اور یہ ایک میسج بھی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وردی, اس کو ختم کرنے کے لیے. تو جتنے بھی دہشت گرد ہیں, سافٹ ہیں, ہارڈ ہیں, ہارڈ دہشت گردوں کو تو نکال دیا. اب جو سافٹ ڈھونگ رچاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آ کر جمہوریت کا, اور ان کا مقصد پاکستان کو توڑ کے اپنے انٹرنیشنل فنڈر کو ایک ان کے عزائم کو تکمیل پہنچانا ہے, تو وہ تو بھائی ہونے والا نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.